آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے وہ ہے دعائے برحتی کے متعلق۔ دعائے برحتی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں، اس کے بارے میں تمام سلاسل کے بزرگان دین کیا کہتے ہیں کہ دعائے برحتی کیا حضرت سلیمان علیہ السلام پہ نازل ہونے والے اسماء مبارک ہیں یا پھر کچھ اور ہے، یا دعائے برحتی وہ کون سے اسماء الحسنہ ہیں کہ جن کی روحانیت دعائے برحتی ہے۔ ایک دعائے برحتی کا ہونا اور ایک کسی اسماء حسنہ کی روحانیت کا دعائے برحتی ہونا، کیا معاملات ہیں یہ؟ بزرگوں نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ پہلے میں ان عام لوگوں کے لیے بات یہ میں بتا دوں کہ کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے اور وہ غلط ہے ان لوگوں کا کہ معاذ اللہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ برحتی شریف جو ہے نا یہ جادو ہے، کہ اس کے ماتے تمام شیاطین ہیں۔ دعائے برحتی کا جو عامل ہوتا ہے وہ کالے جادو کرنے والے ہوتے ہیں معاذ اللہ۔ کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے، لیکن یہ غلط ہے ان لوگوں کا۔ ان لوگوں کو ایسا نہیں کہنا چاہیے جب تک ان کو اس کی حقیقت نہیں معلوم۔ بدقسمتی سے ہماری لا علمی کی وجہ سے ہم بہت کچھ غلط کہہ بیٹھتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں تمام ان جاہل عاملوں کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ یہ دعائے برحتی کوئی جادو نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ پوشیدہ نام ہیں جو اس نے اپنے محبوب بندوں پر نازل فرمائے، اور جن کی برکتوں سے، کہ جن کے فضائل سے، کہ جس کی روحانیت سے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دور حکومت میں تصرف رکھا کرتے تھے۔ دعائے برحتی کی اصل حقیقت کیا ہے کہ دعائے برحتی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کب تعلیم کی گئی تھی، اس کی حقیقت آج آپ پر میں انشاءاللہ تعالی ظاہر کروں گا، کیونکہ یہ بات وہ جو مجھ تک میرے بزرگوں سے پہنچی ہے۔ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سب سے پہلے جو اسم تعلیم ہوا تھا وہ اسم یا حنان تھا۔ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس اسماء مبارک کی دعوت دی تھی، جس اسماء مبارک کو آپ نے کثرت سے پڑھا تھا، وہ اسم یا حنان تھا۔ کہ جب اسم یا حنان کی روحانیت آپ پہ ظاہر ہوئی اور تجلیات الہی میں سے آپ کو حصہ ملا، تو وہ دو قسم کی نعمتیں آپ کو عطا کی گئی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ یعنی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسم یا حنان کی زکوٰۃ ادا کی، آپ نے اس کو کثرت سے پڑھا، رب کا حکم آپ نے مانا، تو آپ کو اس کے عوض میں جو دو نعمتیں عطا ہوئیں وہ اس میں ایک دعائے برحتی شریف تھی۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اسم یا حنان کا جو باطنی جو راز ہے، جو باطنی جو معاملات ہیں، جو اس کی باطنی روحانیت اسم یا حنان کی ہے، وہ دعائے برحتی ہے۔ اور دوسری نعمت جو آپ کو تعلیم کی گئی تھی وہ 15 کے نقش کی تھی۔ 15 کے نقش یعنی کہ 1 سے لے کے 9 تک جو گنتی جو ہمارے الحمدللہ ہمارے لوگوں نے اس کی زکوٰۃ پابندی کے ساتھ ادا کی ہے، اور لوگ اس کے ذریعے کام بھی کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہ جو لوگ دعائے برحتی شریف پڑھتے ہیں وہ 15 کے نقش کی بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو لوگ 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کو دعائے برحتی بھی کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ بات یہ ہوتی ہے کہ دعائے برحتی کی اجازت اتنی آرام سے اور اتنی آسانی سے نہیں ملتی، کیونکہ دعائے برحتی کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس میں 28 جو اسماء مبارک ہیں، اس میں اکثر جو اسماء مبارک ہیں وہ جلال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ظاہر کرتے ہیں۔ وہ کون سے اسماء مبارک ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال ظاہر کرتے ہیں، اور اس کے معنی کیا بنتے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ جب دعائے برحتی شریف جو لوگ پڑھتے ہیں، اکثر تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہر شخص دعائے برحتی کی اجازت دے رہا ہوتا ہے، نیٹ پر لے رہا ہوتا ہے نیٹ پر، اور باقاعدہ طور پہ اس پہ لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ دعائے برحتی شریف کے زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو دعائے برحتی کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم کہ دعائے برحتی کی زکوٰۃ سے پہلے کیا کرنا چاہیے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ دعائے برحتی کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے اس اسماء مبارک کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، کہ جس کو تعلیم بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم دعائے برحتی کی روحانیت کو پانا چاہتے ہو، اگر تم دعائے برحتی کی روحانیت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں اس سے پہلے ایک منزل سے گزرنا ہے۔ وہ منزل کیا ہے؟
یعنی کہ کسی خاص چیز کو جب ہم حاصل کرتے ہیں نا تو ایک مشقت کے ساتھ، ایک مشکل، ایک سختی کا سفر طے کر کے ہم اس کو حاصل کرتے ہیں تو ہمیں اس کی قدر ہوتی ہے۔ اب دعائے برحتی کی اجازت میں لوگوں کو دھڑا دھڑ دینا شروع کر دوں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ رجت، کیونکہ دعائے برحتی کے جو موکلان ہیں، دعائے برحتی کے ماتے جو جنات ہیں، دعائے برحتی کے ماتے جو شیاطین ہیں، وہ رحم نہیں کھاتے۔ یہاں تک کہ دعائے برحتی کے بارے میں ہے کہ یہ وہ دعا ہے کہ جس کے بارے میں جنات کثرت سے دعائے برحتی شریف پڑھتے ہیں، جو مسلم جنات ہیں۔ اور یہاں تک بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شہنشاہ جنات ہوتا ہے وہ دعائے برحتی کے تصرف سے وہ اس کو بادشاہت ملتی ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہیں کہ اگر ہم اس رجت سے بچیں، لیکن ہم اس کی زکوٰۃ بھی رکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم نے زکوٰۃ ادا کر لی ہے اور اگر ہمارے معاملات کو پورے پائے تکمیل تک نہیں پہنچے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ دعائے برحتی سے پہلے ہم ایک منزل سے گزریں۔ وہ جو منزل ہے نا کہ جس کی زکوٰۃ بزرگوں نے ادا کرنے کا کہا ہے، وہ اسم یا حنان و یا منان ہے۔ یعنی کہ پہلے ہم اسم یا حنان و یا منانو پڑھیں گے اور اس کی 1.25 لاکھ کی زکوٰۃ پوری کریں گے۔ جب 1.25 لاکھ کی زکوٰۃ پوری ہو جائے گی پھر ہم دعائے برحتی کو یاد کرنا شروع کریں گے۔ یہ نہیں کہ ابھی پرچہ ملا، پی ڈی ایف ملی، ہم نے دعائے برحتی یاد کرنا شروع کر دی، پڑھنا شروع کر دی۔ یہاں تک بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کو یاد کرنے بیٹھنا ہی جناتوں کو دعوت دینے کے برابر ہے، شیاطینوں کو دعوت دینے کے برابر ہے، موکلان کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ ہمارے میاں حضور فرماتے ہیں کہ دعائے برحتی کے بارے میں میں نہیں جانتا تھا، لیکن میں ایک عمل کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ دعائے برحتی پڑھ رہے ہیں۔ میاں حضور فرماتے ہیں مجھے صرف 2 سے 3 اسم یاد رہ گئے، وہ برحتی 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 کچھ کر رہے تھے۔ تو میاں حضور جب خواب سے اٹھے، مشاہدے سے اٹھے، تو وہ برحتی یاد رہ گئی۔ تو میاں حضور نے ہمارے جو تایا پیر تھے، یعنی کہ پیر عرفان علی شاہ صاحب، اچھا پیر عرفان علی شاہ صاحب وہ جو خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کے ساتھی تھے، بچپن کے دوست تھے، ان کے شاگرد تھے، ان کے مرید تھے، ان کے خلیفہ تھے۔ اور پیر عرفان علی شاہ صاحب کو جب میاں حضور نے اپنا مشاہدہ بتایا تو پیر عرفان علی شاہ صاحب کہتے ہیں سب سے پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ تمہیں اسماء برحتی کے بارے میں بتایا کس نے؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور مجھے کسی نے نہیں بتایا، میں تو یہ اپنا عمل کر رہا تھا انہ من سلیمانہ والا، اور میں نے اس میں دیکھا کہ ایک بزرگ یہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا برحتی ہے اور اس کی اجازت میں بھی تمہیں نہیں دے سکتا۔ کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ آپ کو معلوم کہ میاں حضور کے پیر بھائی، اور وہ کہ جو شخص جس کے بارے میں میاں حضور اس کی ریاضت کو بتاتے ہیں کہ 14,000 مرتبہ سورہ اخلاص روز پڑھا کرتے تھے، کہ جن کو اکثر و بیشتر میاں حضور سے اجازتیں تھیں، وہ شخص یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، میاں حضور آئیں گے تو تم ان سے اجازت لینا۔ جبکہ وہ جو فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے خاندان سے تھے، آپ کے پاس آپ کی بھی آپ کے والد محترم پیر مظفر حسین شاہ صاحب کے آپ کو خلافت سے اجازت ہوئی تھی، جہاں سے برحتی شریف آپ کو وہاں سے بھی اجازت ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی آپ نے میاں حضور کو اجازت نہیں دی۔ میاں حضور فرماتے ہیں کہ جب کچھ عرصہ گزرا تو ہمارے پیر و مرشد جب اس شہر میں آئے، میاں حضور کی جب ملاقات ہوئی تو ان کو دیکھتے ہی میاں حضور نے پیر عرفان علی شاہ صاحب کو فرمایا کہ تم اس کو دعائے برحتی تم نے ابھی تک اس کو لکھ کے کیوں نہیں دی؟ تم اس کو دعائے برحتی شریف لکھ کر دو اور اس کی اجازت دو۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دعائے برحتی شریف پیر عرفان علی شاہ صاحب نے مجھے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دی اور پھر میں نے اس کو یاد کر کے اس کا چلا کیا، اور یہاں دعائے برحتی تھی، حضور اجازت دے دیجیے، حضور اجازت دیجیے، حضور بھی جی جی اجازت ہے، جی جی اجازت ہے۔ دعائے برحتی کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ دعائے برحتی صرف یاد کرنا ہی ہر چیز کو دعوت دینے کے برابر ہے، اور جو شخص اسم یا حنانو یا منانو کی دعوت دے دیتا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے، اس کے بعد اگر وہ دعائے برحتی یاد کرتا ہے اور دعائے برحتی پڑھتا ہے تو اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا، لیکن اس میں پھر ایک کمال پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک کمال بات پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی شیاطین جنات، کوئی موکلان، کوئی ایوان، کوئی شیاطین، کوئی شر اس کے قریب یا اس کے ساتھ جو لوگ منسلک ہوتے ہیں
جو اس کی نسبت سے لوگ منسلک ہوتے ہیں اس کو بھی آنچ نہیں پہنچاتے. کیونکہ دعائے برحتی کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور ایک ایسی آگ ہے کہ جس نے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کو اپنی تپش میں لے لیا. یعنی کہ دعائے برحتی کا بگڑا ہوا کوئی شخص، دعائے برحتی کا بگڑا ہوا کوئی عمل بڑے بڑے بزرگ نہیں سنبھال پاتے. پھر اس کے لیے جو صاحب دعوات بزرگ ہوتے ہیں نا، پھر وہ اس چیز کو اپنے اندر سلب کرتے ہیں. کہ جیسے غوث محمد گوالیار رحمۃ اللہ علیہ، کہ جیسے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جیسے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے دادا میاں بھی اس کے صاحب دعوات بزرگوں میں سے گزرے ہیں. اور میاں حضور نے بھی اس پہ بہت ریاضت و بہت وہ کی ہے. یہاں تک کہ میاں حضور فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی اس کی اجازت اتنی عام نہیں کی، اتنی اجازت نہیں دی. بہت ایک وقت تھا کہ میاں حضور نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا تھا کسی سے، لیکن ایک وقت میاں حضور فرماتے ہیں کہ نشست چل رہی تھی تو کچھ علماء کرام بیٹھے ہوئے تو انہوں نے ذکر کیا، تو پھر میاں حضور نے جب اس کے بارے میں بتایا تو وہ چند چیزہ جو لوگ جو اس محفل میں بیٹھے تھے انہوں نے اجازتیں لی، میاں حضور نے ان کو اجازت دی، لیکن وہ اجازتیں پھر باہر جب نکلیں تو پوری پھیل گئی، جس میں میاں حضور نے فرمایا کہ مجھ سے غلطی ہوئی. یہ میاں حضور کے الفاظ ریکارڈ ہیں، کیونکہ ہم نے وہ راز ظاہر کر دیا. لیکن بات یہ نہیں کہ اب ابھی تک ہم نے اس کی خود زکوٰۃ ادا نہیں کی، لیکن ہم لوگوں کو چلے کر آئے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پھر معاملات میں ڈسٹربنس پیدا ہوگی، اس میں پھر رجعت کا خدشہ بڑھے گا. اچھا، اس میں ایک بات یاد رکھنا کہ اگر میں نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، میں نے اس کی دعوت ادا نہیں کی، اور میں کسی کو یہ چیز کرا رہا ہوں، تو اگر وہ کسی قہر میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا اثر، اس کا ریفلیکشن مجھ تک بھی پہنچتا ہے. اس لیے اس کی اجازت دیتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، اور جن لوگوں کو نہیں پتا وہ تو بولتے ہیں ہاں اجازت ہے، ہاں اجازت ہے، ہاں اجازت ہے. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ جو آسمان کی بلندیوں پہ جن کی شہرت تھی وہ ایک دم نیچے آئے، اور ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو بالکل نیچے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وہ بلند و مقام مرتبہ عطا کرا. یہ وہ دعا ہے کہ جو بادشاہوں کو فقیر کر دیتی ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو فقیروں کو بادشاہ کر دیتی ہے. لیکن وہ راز کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے باطن سے جو ظاہر ہوا تھا؟ وہ راز حرف تحجی کا کمال تھا. یعنی کہ شروع کے وہ 9 حروف کہ جو 1 سے لے کے 9 تک حروف بنتے ہیں، یعنی کہ علی با جیم دال ہا واو زے ہے توئیں، یہ جو 9 حرف ہے نا، یہ وہ 9 حرف ہے کہ جو ہر اعمال پر، ہر عمل پر، ہر علم العادات پر غالب ہیں. یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کو جو انگوٹھی تعلیم کی گئی تھی، اس انگوٹھے کے اوپر بھی 15 کے نقش اس پہ تحریر تھا، یعنی کہ 1 سے لے کے 9 تک جو عدد ہیں، کہ 1 سے لے کے 9 عدد تک پورے حرف تحجی کی روحانیت اس میں منجمد ہے، اس میں قید ہے. اس میں اب دعائے برحتی مختلف خانوادوں میں مختلف طریقوں سے پڑھی جاتی ہے. کچھ سلاسل کے اندر اس میں صرف اسماء برحتی پڑھے جاتے ہیں، کچھ سلاسل میں اس کی عظمیت کے ساتھ پڑھی جاتے ہیں، کچھ سلاسل میں اسماء حسنہ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اور کچھ سلاسل میں حرف تحجی یعنی کہ علی با جیم دال کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. یعنی کہ اگر میں سہروردیہ کی بات کرتا ہوں تو اس میں حرف تحجی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے.
اگر میں خاندان قادریہ کی بات کرتا ہوں اس میں عظمیت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اگر میں شتاریہ مداریہ کی بات کرتا ہوں تو اس میں اسماء حسنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. لیکن ہمیں کس طرح کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں پڑھنا چاہیے یا ہمیں اس کو بیاض شاذلیہ یعنی کہ عملیات کے سلطان چیپٹر 7 میں لکھ کر اس کو ریکارڈ کرنا چاہیے تاکہ اگر زندگی وفا دے تو ہم اس عمل کو کر سکیں؟ لیکن اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اسم یا حنانو یا منانو کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے، یعنی کہ اس کو 1.25 لاکھ کرنا ہے. 1.25 لاکھ چاہے آپ اس کو 40 دن میں کر لیں، چاہے آپ 70 دن میں کر لیں، یا چاہے آپ اس کو 109 دن میں کر لیں یا 141 دن میں کر لیں، کیونکہ حنان کے جو عدد بنتے ہیں وہ 109 بنتے ہیں اور منان کے جو عدد بنتے ہیں وہ 141 بنتے ہیں، یا ان دونوں کو ملا کے جتنے عدد بنتے ہیں اتنے دن میں کر لیں. بعض لوگ اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے عدد نکال کر کرتے ہیں، یعنی کہ سلیمان کے اگر ہم عدد نکالیں تو 191 بنتے ہیں، تو کچھ لوگ اس کو 191 دن میں مکمل کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو 11 دن میں کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کو اگر جز کریں گے تو 11 کا عدد بنے گا. یہ اسم یا حنانو یا منانو کی زکوٰۃ کے طریقہ کار بزرگان دین نے بتائیں سمجھائیں. لیکن اگر ہم برحتی شریف سے کریں گے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے نسبت ان کے نام کے عدد نکال کے اس کو مکمل کریں گے، کیونکہ یہ طریقہ کار ہی تو تھے جو 800 900 میل لوگ پیدل سفر کر کے بزرگان دین کے پاس جایا کرتے تھے اجازت لینے کے لیے اور طریقے معلوم کرنے کے لیے. اب دعائے برحتی کے اسماء مبارک کیا ہیں، کس طرح پڑھے جاتے ہیں اور اس کے معنی کیا بنتے ہیں؟ اب دعائے برحتی کے 28 اسم ہیں. اس کی پی ڈی ایف آپ کے اس میں ڈسکرپشن میں موجود ہے، باقی میں کمیونٹی میں بھی لگا دوں گا، لیکن میں اس کے معنی اور یہ بتاتا ہوں کہ کس طرح پڑھا جاتا ہے یہ اسماء برحتی شریف. کچھ لوگ اس کو برحتین پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو برحتیتن پڑھتے ہیں. آئی میں سمجھ دونوں طریقے کا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لیکن برحتی کے معنی کیا بنتے ہیں برحتیتن کے؟ کہ یا قدوس و یا صبح، یعنی کہ اس کے اندر اگر میں بات کرتا ہوں تو یہ رب کی صفات ہے. ان 28 اسماء مبارک کے اندر ایک اسم ایسا ہے جو ذات ہے، باقی تمام کے تمام صفات ہیں. اس میں جلالی بھی ہے، اس میں جمالی بھی ہے، اس میں عجزت بھی ہے، اس میں بدو بھی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب برحتیتن کا مطلب ہے یا قدوس یا صبح، اس کے جو عدد بنتے ہیں وہ 1017 بنتے ہیں. اچھا، بعض لوگ ہر اسم کی بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بعض لوگ ان 28 اسموں کو ملا کر بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بعض لوگ اسماء حسنہ کے ساتھ ملا کر بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اچھا، اس کا جو حرف تہجی ہے نا وہ الف ہے. برحتیتن کے جو اس کے جو معروف ہے وہ ہے الف، حرف تہجی جو اس سے منسلک ہے. یعنی کہ حرف تہجی کے جو حروف ہے نا، الف با تیم، الف با جیم، الف با جیم دال ہا واو، یہ اس کا تعلق دعائے برحتی سے ہے. عدد 1017 بنتے ہیں، اس کی روحانیت الف کی ہے. اب دوسرا عدد جو بنتا ہے وہ بنتا ہے کریرن، یعنی کہ یہ اس میں ذات ہے. اس کا مطلب ہے یا اللہ، جیسے ہم پکارتے ہیں اے اللہ. یہ اس کی روحانیت حرف تہجی میں با کی ہے. اب تیسرا حرف بنتا ہے تتلیل، یعنی کہ یا قادر یا خبیر، یعنی کہ قدرت رکھنے والا، ہر چیز پہ، ہر چیز کی خبر رکھنے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس اسماء کی جو روحانیت ہے وہ حرف تہجی میں جیم کی حقیقت ہے. یعنی کہ اگر میں اس کو اس طریقے سے آپ کو سمجھاؤں کہ حرف تہجی کے جیسے الف با جیم، اب اس کی حقیقت کو ہم کھولتے ہیں کہ جیسے مثال حرف جیم کی ہم حقیقت کو کھولتے ہیں، تو اگر ہم برحتی شریف کے ذریعے کرتے ہیں تو تتلیل، یعنی کہ یا قادر ہو یا خبیر ہو، یعنی کہ یہ اس کی روحانیت اس چیز سے منسوب ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، وہ زندوں کو مردہ کرے گا. اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے.
اور ان اسموں کی زکوٰۃ ادا کرنے والے کو وہ اپنی صفات کی جو نعمتیں ہیں نا وہ ان کو اس حد تک بڑھا دیتا ہے کہ جب وہ خوش ہوتا ہے نا تو وہ سب سے قیمتی چیز آپ کو عطا کرتا ہے، سب سے اعلیٰ نعمت آپ کو عطا کرتا ہے۔ اس کو جس نام سے پکارو، قرآن کہتا ہے سورہ حشر میں کہ تم جس نام سے پکارو اس کے نام ہے، اور ہر زبان میں اس کو نام سے پکارا گیا ہے، چاہے وہ عبرانی ہو، چاہے سریانی ہو، چاہے عربی ہو، چاہے اردو ہو، چاہے فارسی ہو، یہاں تک کہ اگر سندھی، پنجابی، بنگالی میں بھی پکارو گے تو اسی کو پکارو گے، کیونکہ سارے اچھے اچھے نام اس کے ہیں، اور یہ برحتی اسی کے نام ہے مختلف زبانوں میں، جو اس کی تفسیر، اس کی شرح ہمارے بزرگوں نے بیان کی ہے۔ اگر خالی ایک ہی اسماء مبارک کی میں اس کی شرح بیان عرف تہجی کے ساتھ ملا کر کرنے شروع کروں تو یہ 28 گھنٹے لگیں اس کو بنانے کو، اس کو سمجھانے کو آپ کو خالی، لیکن میں مختصر سمجھاؤں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں جس حروف کو جس عرف تہجی کی روحانیت سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ جو لوگ پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد پھر اس کی ایک ایک روحانیت سے کام لینا چاہیں گے، اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیں گے تو وہ کس طرح کریں گے؟ تو کم از کم اگر ہم ریاضت کرتے ہیں، ہم دعائے برحتی شریف پڑھتے ہیں، ہم تکرار کرتے ہیں، ہم مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ہمیں پڑھتے ہوئے سالوں ہو گئے، لیکن اب ہم اس کو استعمال میں کیسے لے کر آئیں گے؟ اب ہمارے پاس تیر ہے تو کمان نہیں ہے، کمان ہے تو تیر نہیں ہے، لیکن اس ٹرانسمیشن کے وسیلے سے میں نے آپ کو اس کے تیر اور کمان دونوں تعلیم کر دیے، کیونکہ اس کے تیر اگر برحتی شریف ہے تو اس کی کمان اسم یا حنان و یا منان ہے، اس کے بغیر نہیں چلتی ہے۔ یہ بند کمروں کے اندر ان چیزوں کی زکوٰۃ کے طریقہ کار تعلیم کیے جاتے ہیں۔ اب چوتھا اسم جو ہے وہ تو رانن ہے، یعنی کہ یا حی یا محی، جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اسم دال عرف تہجی میں جو یہ اس کی روحانیت سے منسلک ہے، یہ کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جو زندہ ہے، جو قائم و دائم ہے، جو قدیم ہے، اور اس کے جو عدد بنتے ہیں 86 عدد بنتے ہیں، برحتیتن کے بنتے ہیں 1017، قررین کے بنتے ہیں 430، تتلین کے بنتے ہیں 845، تورانن کے بنتے ہیں 86، مزجالین اس کے عدد بنتے ہیں 80، یعنی کہ اس کے معنی بنتے ہیں یا قیوم یا قائم، یا قیوم یا قائم، یعنی کہ وہ ہمیشہ قائم و دائم رہنے والا ہے۔ اور یہ عرف تہجی میں اسم ہا، یعنی کہ دو چشمے والا جو ہے نا وہ ہا ہے، یہ اس کی جو روحانیت کہ جس سے منسوب ہے اسماء برحتی میں، اور اس کی تمام روحانیت کا جو دار و مدار ہے نا وہ 15 کا نشق ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ جو لوگ میرے 15 کے نشق کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں نا وہ خوش ہو جائیں، وہ اس ٹرانسمیشن کو توجہ کے ساتھ سنیں، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ڈاکٹر صاحب نے اگر علم العادات کا سلسلہ شروع کیا تو 15 کے نقش سے کیوں کیا، اس کی حقیقت کیا تھی، اس میں پوری کائنات میں کہتا ہوں نا اس کے راز پوشیدہ ہیں، تو اس کا ایک چھوٹا سا ایک راز جو دعائے برحتی کے ساتھ جو بزرگان دین نے بیان کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ 15 کے نقش کی جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ دعائے برحتی کے ساتھ ملا کے اگر کریں تو سونے پہ سہاگا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ہم اگر ایک خانہ لکھتے ہیں، اگر ہم اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہم ایک خانے کے اندر دعائے برحتی کے 3 اسماء مبارک کو پڑھ کے اس میں ایک لکھتے ہیں، تو اس طریقے سے 9 یا 27 اس میں صفات، ایک اس میں ذات جو ہم اوپر لکھتے ہیں۔ پوری ایک کیلکولیشن ہے 28 حروف کی اور 28 حرف تہجی کی اور پورے 15 کے نشق کی، اس کے بھی طریقہ کار ہیں، وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا 15 کے نشق کے ساتھ، لیکن ابھی میں صرف اس لفظ کے بارے میں سمجھا رہا ہوں، اسماء مبارکہ کے بارے میں۔ اب بس جالین یعنی کہ یا احد یا واحد حرف تہجی میں واو، ٹھیک ہے۔ اب میں تھوڑا سا پروگرام کو شارٹ کرتا ہوں کیونکہ ٹائم بہت تیزی سے نکل رہا ہے۔ ترکبن، اچھا اس کو ہم پڑھیں گے برحتن، قررین، تتلیل، تورانن، مزجالن، بزجالن، ترکبن، برحشن، غلمشن، خوترن، قلنہودن، برشانن، کزحیرن، نمو شلخن۔
اس ترتیب سے اگر روانی کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں گے. لیکن ابھی ہم بزجالیل پہ تھے تو اس کے عدد بنتے ہیں 42 اور اس کے اسماء باری تعالیٰ بنتے ہیں یا احد یا واحد. یعنی کہ یا احد وہ جو مقام احدیت کا مالک ہے, کہ احد جس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, صرف وہی ذات ہے. آئی بات سمجھ میں. اور یہ اسم حرف تہجی میں واو کی روحانیت سے اس کی نسبت ہے. ترکبیم یعنی کہ یا سلام, اس کے عدد بنتے ہیں 702, یہ اسم ذا کا ہے. برحشن یعنی کہ یا مقتدر, یا مقتدر, اس میں اسم جو حرف تہجی ہے وہ ہا ہے. اب غلمشن یعنی کہ یا حمید, اس میں مبارک, اس کے جو معنی بن رہے ہیں نا, اس میں ذات, اس میں صفات کے, وہ میں معنی بیان کر رہا ہوں. اس کے معنی کیا ہیں؟ برحشن کے, یا مقتدر کے, غلمشن کے, یا حمید کے, اور خوترین کے, یا قوی یا متین, کل نحودن کے, یا سمیع یا بصیر. اس طریقے سے پوری ترتیب جیسے علی با جیم دال ہا واو زا ہا طا یا قاف لام میم نون واو ہا, اس طریقے سے پوری ایک ترتیب آ رہی ہے اس کی. آئی بات سمجھ میں. اب برشانن یعنی کہ یا اللہ یا عزیز, جیسے ہم پڑھتے ہیں نا یا عزیز و من کل عزیز, بحق کے عزیز, کہ جو بہت زبردست بزرگی اور حکمت والا ہے. قذہیرن یعنی کہ سبحان اللہ, جو ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, جسے ہم بولتے ہیں سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. یہ جو سبحان اللہ ہے یہ حرف تہجی میم کی روحانیت پہ دلالت کرتا ہے, اس کی روحانیت کو ظاہر کرتا ہے یہ. اب نمو شلخ یعنی کہ یا عزیز انت اللہ, یہ اسم نون کی روحانیت ہے. آئی بس سمجھ میں. اس کے کلنا ہودین کے عدد بنتے ہیں 195, برشانین کے 553, قذہیرین کے بنتے ہیں 1133, نمو شلخین کے بنتے ہیں 1026. اب عددوں کا سلسلہ جو وہ آپ کو انشاءاللہ میں PDF میں سینڈ کروا دوں گا, تاکہ اس کے معنی صرف آپ سمجھ لیں. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ معاذ اللہ کہ یہ اسم نہیں پڑھنا چاہیے اور یہ اسم جادو ہے, یہ وہ حقیقت سمجھ لیں اس بات کو کہ ان حرفوں کے معنی کیا ہیں, ان کی تفسیر کیا ہے, بزرگوں نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. برحیولہ یعنی کہ یا قافی ہے سمیع ہے. بش قیلخن یعنی کہ یا رحمان و یا رحیم ہے. یہ تمام کے تمام کا یہ پوری اسماء برحتی کی جو PDF ہے نا, وہ آپ کو پوری نام کے ساتھ, ترجمے کے ساتھ, حرف تہجی کے ساتھ آپ کو پوری PDF میں مل جائے گی. قزمزن ٹھیک ہے, اس کے معنی بنتے ہیں یا محیمن کے, اور یہ اسم فا حرف تہجی میں جو ہے نا, یعنی کہ فے جو ہے فا, یہ اس کی روحانیت کو ظاہر کرتا ہے. اچھا, اس کو مختلف طریقے کار ہیں پڑھنے کے. اچھا, اس کو اسماء مبارک کو ان جیسے ہم مثال طور پر برحتی یتین پڑھتے ہیں نا, تو اب حرف تہجی کے اگر ہم اس کے ساتھ ملا کر صرف ایک ایک اسماء مبارک کی زکوٰۃ کریں گے, جس طریقے سے وہ لوگ کہ جن لوگوں نے حرف تہجی کی زکوٰۃ بموقع ادا کی ہے, اگر وہ ان کے ذہنوں میں ہے تو اس کی ترتیب کے ساتھ بھی اس کی زکوٰۃ اسٹیپ بائی اسٹیپ ادا ہوتی ہے. اس اسماء مبارک کی ایک اسماء مبارک کی زکوٰۃ کتنی؟ ایک اسماء مبارک کی زکوٰۃ. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صاحب دعوات بننا چاہتا ہے تو اس کو 28 سال لگتے ہیں. یہ کوئی 28 دنوں میں نہیں ہو جاتا یہ عمل مکمل. اب دعائے برحتی کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ بزرگوں نے اس کو 28 سال پڑھا ہے, 50 56 برس اس کو پڑھا ہے بزرگوں نے, اور کئی بزرگوں نے تو 28 سال کے 3 حصے اس کے مکمل کریں. بہت کم بزرگ ایسے گزرے, لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو ترک نہیں کیا. یعنی کہ ایک سال میں ایک اسم کی روحانیت کو کھلنے میں لگتا ہے دعائے برحتی شریف کی, اور جب ایک اسم کی روحانیت ایک سال لگتا ہے تو 28 حروف ہے, اور 28 سال اگر لگتے ہیں تو پھر کسی عمل کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر وہ محنت ان بزرگوں کی ہم جیسے لوگوں کے لیے, آپ جیسے لوگوں کے لیے کام آتی ہے. پھر وہ یعنی کہ ہم اگر حقیقت دیکھا جائے نا تو یہ ان لوگوں کا پکایا ہوا حلوہ ہے جو ہم لوگ کھا رہے ہیں. یعنی کہ ان لوگوں کی ریاضتیں ہیں کہ جن کی ریاضتوں کی بدولت ہمیں فیض مل رہا ہے. یہ ان کے جلائے ہوئے چراغ, ان کی روشنی ہے یہ.
لیکن اسم برحتی کی اجازت لینے سے پہلے اسم یا حنانو یا منانو کی زکوٰۃ پوری مکمل کریں اور 15 کے نشر کی زکوٰۃ ادا کریں. 15 کے نشر کی زکوٰۃ کا جو طریقہ کار ہے، 45 نقش روز لکھے جاتے ہیں 45 دن تک. کچھ لوگ اس کو 19 اور 9 نقش روزانہ لکھتے ہیں 45 دن تک. یہ بھی طریقہ ہے. 15 نقش روز لکھتے ہیں 9 دن تک. لیکن سب سے اگر آپ اس کو زکوٰۃ کو مکمل کرنا چاہتے ہو نا تو 45 نقش روزانہ لکھے جاتے ہیں. اچھا 45 ہم کیوں لکھیں گے اس کو؟ اس کے 9 خانے ہیں. آئی بس سمجھ میں. اب اگر ہم 9 خانوں کی بات کرتے ہیں، ہم اس کو 15 کا نقش اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی کیلکولیشن ہے کہ اب مثال کے طور پہ 1 سے لے کے 15 تک نقش ہے، اس کو آپ کہیں سے بھی کیلکولیشن کریں گے تو لفظ 15 آئے گا. اور اگر ہم 1 سے لے کے 9 تک گنتی کو کیلکولیشن کریں گے، یعنی کہ 1 اور 2 3، 3 اور 3 6، اور 6 اور 4 10، 10 اور 5 15، 15 اور 6 21، 21 اور 7 28، 28 اور 8 36، 36 اور 9 45. تو 45 عدد بنتے ہیں آدم علیہ السلام کے اور 15 عدد بنتے ہیں حوا کے. اس نقش کو حوا کا نقش بھی کہا جاتا ہے، آدم کا نقش بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا، یعنی کہ اگر کائنات اگر اس دنیا میں دیکھا جائے تو یہ تمام عورتوں تمام مرد اپنی حاجت روانی کے لیے اس کو عمل کر سکتے ہیں. اس کو فیض ملتا ہے، اس کو پڑھتے ہیں. یہ واحد وہ نشق ہے جو مختلف اعمال کے ساتھ مکمل چلتا ہے. لیکن برحتی کے ساتھ اس کو صرف وہ لوگ کریں جو خاص لوگ ہیں. مطلب یہ عام لوگ تھوڑا سا اس کے معاملے میں تھوڑا سا وہ کریں، کیونکہ میں نے کبھی آپ لوگوں کو کسی عمل کے متعلق نہیں روکا. لیکن اب تھوڑا سا جو خاص لوگ، آپ اس کو اپنی بیاض میں نوٹ کریں پورے تحریر کے ساتھ. اس کی PDF لیں. باقی جو تمام 28 کے 28 اسماء مبارک ہیں اس کو آپ لکھیں. آپ کو PDF آپ کو اس میں ڈسکرپشن مل جائے گی، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. باقی میں انشاءاللہ اپنی کمیونٹی پہ ڈاکٹر عبدالوارث شاذلی کا اس میں بھی اپلوڈ کر دوں گا، اس میں بھی کریں. لیکن 15 کا نقش کی زکوٰۃ میرے تمام شاگرد ادا کریں، کیونکہ 15 کے نقش کی زکوٰۃ اور فلیتہ سلیمانی کی زکوٰۃ لازمی ہے. اگر جو لوگ روحانی مولوی بننا چاہتے ہیں نا، جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پریشان حال لوگوں کو ان کی مصیبت سے نکالیں، پریشانی سے نکالیں، تو پھر وہ اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں. فلیتہ سلیمانی، 15 کا نقش اور سورہ قریش، یہ ان کا بہترین ہتھیار ہے اور بہترین اعمال ہے کہ اب جب کوئی بندہ ان تینوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے تو اس کو چوتھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں عملیات کے سلطان میں ہر عمل الگ الگ عمل تعلیم کرتا ہوں. وہ آپ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ جتنے لوگ مجھ سے اٹیچ ہیں نا، جو لوگ جس پہ ریاضت کر رہے ہیں، وہ اس میں اپنے کمال کو پہنچے. آپ لوگوں کا کام صرف اپنی بیاض تیار کرنا ہے، اس کو نوٹ کرنا ہے، اس کو لکھنا ہے. اس کو ابھی میں نے دعائے برحتی پڑھنے کا طریقہ کار نہیں سمجھایا ہے کسی کو، صرف دعائے برحتی کے بارے میں بتایا ہے. اور نہ میں کسی کو اس دعائے برحتی کی اجازت دے رہا ہوں. میں اگر دعائے برحتی کی اجازت دوں گا تو میں اپنے سامنے بٹھا کر یہ پھر یہ عمل کراؤں گا، اگر کسی کو کراؤں گا تو، ورنہ سوشل میڈیا پہ نہیں. یہ صرف اور صرف میں نے اس کی حقیقت بیان کرنے کے لیے آپ لوگوں کو تعلیم کیا ہے کہ آپ اس کو اپنی بیان میں نوٹ کر لیں. کیونکہ ہر چیز کی اجازت اتنی آسانی سے نہیں دی جاتی. کیونکہ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، میں اس دعا کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں اور الحمدللہ میں نے اس دعا کا عمل خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کیا تھا. سن 2017 میں نے کیا تھا اس کا عمل، اور الحمدللہ میں نے اس کو مکمل کیا تھا. خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کے میں نے کیا تھا یہ عمل دعائے برحتی کا. تو میں اسی لیے اس دعا کے بارے میں جانتا ہوں کہ اس دعا کے اندر کیا تاثیر ہے، کیا اس کا اثر ہے، کیا اس کا ایکشن ہے اور کیا اس کا ری ایکشن ہے. ہم صرف پوزیٹیو بات نہیں بتائیں، اس کی نیگیٹو بات بھی بتانا ضروری ہے تاکہ ہر بندہ اس کو عمل کو نہ کرے. کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو عام لوگوں کے لیے اور نااہل لوگوں کے لیے نہیں ہے. آپ یہ نہیں کرو کہ سارے ٹوکرے میں لڈو جمع کرنا شروع کر دو، اپنے سر پہ رکھ لو، اس کا وزن نہیں بڑھاؤ. آپ اس کو اپنے پاس تحریر کرو، لیکن کرو وہی جو آپ کر رہے ہو. آپ صرف اس رستے کو سمجھنے کی کوشش کرو
کہ جس دن آپ اس رستے کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا تو سمجھ لو کہ میری ساری زندگی بھر کی محنت وصول ہو گئی. اصل میں روحانیت سمجھنے کا نام ہے، پڑھنے کا نام نہیں ہے کہ ہم نے دعائے برکتی کی اجازت لی اور دھڑا دھڑا ہم نے 45 بار روزانہ پڑھنا شروع کر دی 45 دن تک. ایسا نہیں ہے. پڑھنا الگ چیز ہے، سمجھنا الگ چیز ہے، اور اس رستے کو سمجھنا الگ چیز ہے. میں بارہا اپنے مریدین سے، اپنے شاگردوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ کسی بھی رستے پہ چلنے سے پہلے اس رستے کا رفیق تلاش کر لو جو حضور نے جیسا فرمایا ہے. اس رستے کا رفیق تلاش کر لو اور اس رستے کو پہلے سمجھو، چلو نہیں، پہلے صرف غور و فکر کرو، دیکھو کہ کیا یہ رستہ تمہارے لیے ہے، کیا اس رستے میں تم آگے تک جا سکتے ہو، تمہاری حد اس رستے میں کہاں تک ہے، تم کتنا اس رستے میں چل کر آگے بڑھ سکتے ہو، تمہارا ظرف کتنا ہے کہ تم برداشت کر سکتے ہو. یہاں ذرا سی کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم اٹھ بیٹھتے ہیں، چلا بیٹھتے ہیں، اور جب اس سے ہمیں راحت مل جاتی ہے پھر ہم سب کچھ بھول بھال جاتے ہیں. پہلے اس رستے کو سمجھو، اس رستے کو دیکھو، ان باتوں کو سنو، سلسلے کی تعلیمات کو سنو. پھر جب پورا مائنڈ، پورا دل، پورا دماغ، پورا وجود تمہارا ایک نقطے پر آ جائے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے، ہاتھ تھام کے، دامن تھام کے قدم بڑھاؤ اپنا آگے. کبھی مار نہیں کھاؤ گے، اور اندھی تقلید بھی نہ کرو کسی کی، کسی کی اندھی تقلید بھی نہ کرو. پہلے دیکھو کہنے والا کہہ کیا رہا ہے، کیا کہنے والا جو بات کہہ رہا ہے کہ کیا اس کی کہنے والے کی بات قرآن سے تو نہیں ٹکرا رہی، حدیث سے تو نہیں ٹکرا رہی. اگر جہاں تم دیکھو ٹکرا رہی ہے وہاں کنارہ کشی اختیار کرو. آپ کسی بھی استاد کے پاس ہو، آپ کسی کے بھی پاس ہو، آپ ہمیشہ کامیاب رہو گے. روحانیت سمجھنے کا نام ہے. جب تک آپ سمندر میں نہیں اتریں گے نا، آپ کو سمندر کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہوگا. اچھا، میرے بتائے ہوئے اعمال مخصوص لوگوں کے لیے ہیں، سب کے لیے نہیں ہے. اب مجبوری یہ ہے کہ میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کر بتاتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو وقت کم ہے اور اس کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارے سلسلے کی تعلیمات و پیغام پہنچ جائے. جس کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے اس تک یہ پہنچ جائے گی. اور ان اسماء مبارک دعائے برحتی کی خاصیت ہے کہ جس کو یہ اسماء مبارک یاد ہو جائیں گے نا، اور جس نے اسماء مبارک یاد کر لیے، اسم یا حنان یا منانوں کی زکوٰۃ ادا کر لیے، پھر اس کی سمجھ لو کہ تربیت کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اس میں تسلسل کا قائم رہنا بہت ضروری ہے، خاص کر دعائے برحتی میں. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 40 دن عمل کیا، 50 دن عمل کیا، 1 سال متواتر پڑھا، باقی 1 دن آپ نے گیپ کر دیا. کیا ہو گیا؟ وہ شادی میں لگ گیا تھا، سسرال چلا گیا تھا، فلاں جگہ چلا گیا تھا، بھول گیا، بیمار پڑ گیا تھا، ہاسپٹل چلے گئے تھے. جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں، کم از کم ان کو 9 مرتبہ اس کو اپنے ویٹ میں ضرور رکھنا چاہیے. 9 مرتبہ نہیں رکھ سکتے، اگر بیماری کی حالت میں، شدت کی حالت میں، تو 1 مرتبہ روز پڑھ لیں دعائے برحتی شریف. لیکن اس کو آپ عملیات کے سلطان میں اس کو آپ نوٹ کر لیں. اور میں نے بتا دیا کہ ہمارے خانوادے میں کس کس نسبتوں سے ہمارے پاس اس کی اجازت پہنچی ہے. اور ہمارے پاس سب سے بڑی اجازت شتاریہ خاندان کی ہے. اس کی شتاریہ مداریہ خاندان کی اس کی اجازت ہمارے پاس ہے خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے.
اور پیر عرفان علی شاہ صاحب سے بھی ہمارے میاں حضور کو اس کی اجازت ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو اب باقی میں نے کچھ ہی اسم پڑھ کے بتائیں کیونکہ وقت بہت کم ہے, بہت تیزی سے گزرتا ہے. باقی اسماء مبارک اس کے 28 حروف ہیں اور اس کے میں نے عدد لکھے ہیں, اس کے حروف تہجی کے منصوب جو ہیں وہ لکھے ہیں, اور اس کے جو اسماء باری تعالیٰ ہیں جو اس کے معنی بنتے ہیں میں نے وہ بھی ترتیب اس بار اس کے لکھے ہیں جس سے منصوب یہ اسماء مبارک ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو صرف اپنے بیان میں لکھیں, نوٹ کریں. اور باقی یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ 15 کے نشر کی زکوٰۃ اور سورہ قریش آپ نے صرف اس کو لے کے چلنا ہے, کیونکہ ہمارا لشکر کی جو بنیاد ہے نا وہ سورہ قریش ہے اور 15 کا نشر ہے اور فریضہ سلیمانی ہے. یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو ایسی تعلیم کی ہیں, ہر قسم کے جادو کو ختم کر سکتے ہیں, ہر قسم کے شیاطین کو جلا سکتے ہیں, ہر قسم کے تمام شرری مخلوقات کو آپ خاتمہ کر سکتے ہیں. باقی اب جو لوگ مجھ سے بات کرنا چاہیں, مجھ سے کال کرنا چاہیں, اسکرین پر میرا نمبر آپ لوگوں پہ چل رہا ہے, آپ لوگ مجھے لائیو کال کر سکتے ہیں, اپنے مسائل مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. جو لوگ بیمار ہیں, پریشان حال ہیں, جن کو پریشانیوں میں کوئی ان کو نتیجہ نہیں نکل رہا, در بدر بھٹک رہے ہیں, وہ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لکھ کر آپ لوگ مجھے واٹس اپ کر دیں اسی نمبر پہ جو آپ کے اسکرین پر ہے. ٹھیک ہے, اور باقی میں کچھ لوگوں سے بات کرنا چاہوں گا تاکہ میں بات کر لوں. تاکہ جی السلام علیکم. السلام علیکم والد صاحب. جی والد صاحب, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام اسلم ہے, میں حیدرآباد پٹن سے بات کر رہا ہوں. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی والد صاحب میرا مسئلہ ہے. آپ تھوڑا سا زور سے بولیے. جی آپ کی رہنمائی چاہیے والد صاحب. جی آپ بولیے. جی حضرت میرے ساتھ چھڑانے کے معاملات میں آپ نے ساتھ ہوتا ہے اس کے بارے میں اگر آپ سے. اچھا دیکھیں, میں اس وقت ہوں ابھی لائیو ٹرانسمیشن میں, اور آپ کی آواز اتنی سلو ہے کہ مجھے نہیں آ رہی. تو آپ ایک کام کیجیے, ٹرانسمیشن ختم ہونے, آپ تھوڑا زور سے بولیں نا, آپ اتنا سلو کیوں بول رہے ہیں؟ جی حضرت ہاں بولیں, زور سے بولیں. یہ بولنا تھا کہ میرے ساتھ جو ہے چھڑائی کے معاملات ہیں. اس سے پہلے فریضہ سلیمانی 21 دن تک جو ہے آپ نے قسم سے من کے جلانے کو کہا ہے. ان کے بولے ٹھیک ہے. جی میں جب تک جلایا تب تک ٹھیک تھا حضرت, لیکن بعد میں جب 21 دن ختم ہونے کے بعد میں 3-4 دن جب چیک کیا تو بعد میں پھر سے وہ پرابلم شروع ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے, اب آپ ایک کام کریں, اب فریضہ سلیمانی لکھیں نا. اچھا فریضہ سلیمانی پر نا ہلدی, آپ نے دیکھا نا کھانے میں جو ہلدی استعمال ہوتی ہے جو گھروں میں کچن میں ہوتی ہے, ہلدی ہوتی ہے نا, ہلدی سمجھتے ہیں نا آپ. ایک تعویذ کے اوپر ہلدی, ہاں ٹھیک ہے, ایک تعویذ فریضہ سلیمانی لکھیں, اس پہ ہلدی مل دیں. ہلدی ملنے کے بعد تھوڑی سی اس میں ہینگ رکھیں, اپنے الٹے بازو میں باندھ کے سو جائیں. وہ چڑیل آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتی اور نہ اس کا اثر اس کے آپ کے جسم پر ہوگا. اور صبح میں کھول کر اپنے جسم سے مل کے جلا دیں. 9 دن یہ عمل کریں. 9 دن کے بعد مجھے انشاءاللہ اسی ٹرانسمیشن میں آپ فون کر کے بتانا. ٹھیک ہے. اب دوسرے لوگوں کو بھی ٹائم دیں, تھوڑا کوشش کریں. بھائی نیٹ نہیں چل رہا تمہارا کیا ہے؟ تو پھر یہاں میرے موبائل میں نیٹ کیوں نہیں کنیکٹ ہو رہا؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ الحمدللہ. اچھا سر, ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا, آپ بھلے ہی میری کال کٹ کرنے کے بعد ویڈیو میں جواب مطلب ہے وہ آپ دے دینا. جو شاذلی ہے, ہم جیسے قادری, ابو للائی, ان کو ثواب ہو جاتے ہیں جب کوئی عمل, تو ہم آپ کے میں آپ کا شاگرد ہوں, تو اگر نوافل پڑھ کے اس سے پہلے, تو اس کے بارے میں میں نے آپ سے سمجھنا ہے جو شاذلی ہے ان میں کوئی بزرگ ہیں جنہیں ہم مطلب اگر ثواب پہنچانا چاہیں, اور یہ شاذلیہ کسی کا نام ہے یہ میں نہیں جانتا. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ. دیکھیں اب جہاں تک شاذلیہ کی بات ہے نا, تو اصل میں ہمارا خاندان جو ہے نا وہ ہے قادریہ. الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم قادری ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ہم قادریہ ہمارا خاندان ہے, سلسلہ ہمارا سہروردیہ ہے. یعنی کہ اگر میں سلسلے کی بات کرتا ہوں نا, تو ہمارا سلسلہ شاذلیہ نہیں ہے, ہمارا سلسلہ سہروردیہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ سہروردیہ, چشتیہ, قلندریہ ہے. اچھا قلندریہ اور چشتیہ یہ ہمارا سلسلہ منسوب یعنی کہ ملتا ہے. اور جب یہ سلسلہ ہمارا مل کے آگے کی طرف چلتا ہے نا, تو پھر ابو للائی نسبت ہمیں ملتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب ہمارے شیخ کے پاس 14 سلاسل ہیں.
اچھا اب ہوتا یہ کہ ایک پیر کے پاس اگر ہزاروں کی تعداد میں مرید ہیں، اچھا وہ خاندان قادریہ بھی رکھتا ہے، سلسلہ سہروردیہ رکھتا ہے، چشتیہ رکھتا ہے، قلندر رکھتا ہے، صابری رکھتا ہے، نظامی رکھتا ہے، شاذلیہ رکھتا ہے، کچھ بھی رکھتا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ مریدوں کے اوپر جو رنگ غالب آتا ہے نا، وہ مختلف رنگ غالب آتے ہیں، مختلف نسبتیں غالب آتی ہیں. ضروری نہیں کہ ایک شیخ کے اگر 1,00,000 مرید ہیں تو 1,00,000 کے 1,00,000 پر ایک ہی رنگ غالب ہوگا. یہ صرف اور صرف مخصوص ہوا ہے. لیکن اب جیسا میں اپنے نام کے آگے شاذلی لکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اب میرا نام ہے ڈاکٹر عبد الواجد شاذلی. اب لوگ بولتے ہیں کہ کیا آپ کا خاندان شاذلی ہے، کیا آپ کا سلسلہ شاذلی ہے، کیا آپ کی نسبت شاذلی ہے، آپ شاذلیہ کیوں لکھتے ہیں، آپ شاذلی کیوں لکھتے ہیں جبکہ اور پیر بھائی شاذلی نہیں لکھتے. کچھ پیر بھائی شاذلی لکھتے ہیں، کچھ تاریکی لکھتے ہیں، کچھ ابوالعلائی لکھتے ہیں، کچھ نظامی لکھتے ہیں، کچھ رحمانی لکھتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کا باطن جس طرف اس کا زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے نا، اس کے اوپر وہ نسبت غالب آتی ہے. اب ہمارے خاندان کے اندر ہمارے پاس شاذلی نسبت جو ہے نا، میں یہ کہوں گا کہ مجھ پر جو غالب ہے وہ شاذلی نسبت ہے. میرے اوپر جو غالب ہے، میرے مریدوں پر جو غالب ہے، میرے شاگردوں پر جو غالب ہے، مجھ پر جو غالب ہے وہ نسبت غالب ہے. کون سی؟ شاذلی. جبکہ ہماری نسبت ابوالعلائی بھی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جبکہ ہماری نسبت مختلف بھی ہے، اور بھی نسبتیں ہمیں ملی ہیں. 32 واسطوں سے ہمیں نسبتیں ملی ہیں. اگر میں 32 واسطوں کی نسبتیں گنواؤں تو ایک لمبا سفر چل جاتا ہے ہمارا. جبکہ ہمارے پاس سلسلہ شاذلیہ بھی ہے، ہمارے پاس سلسلہ سہروردیہ بھی ہے، ہمارے پاس سلسلہ نظامیہ بھی ہے، ہمارے پاس سلسلہ صابریہ بھی ہے، ہمارے پاس سلسلہ قلندریہ بھی ہے، ہمارے پاس سلسلہ مداریہ بھی ہے. اور الحمدللہ تمام خانوادوں کی خلافت و اجازت ہمیں اپنے مرشد سے، اپنے تمام سلاسل سے، ہمارے اپنے مرشد سے ہے. اب آپ مثال کے طور پہ کسی اور شیخ کے ہاتھ پہ بیعت ہیں، آپ کی بیعت ارادت مثال کے طور پر وارثیہ خاندان میں حاجی وارث علی شاہ صاحب کی نسبت سے آپ ان سلسلے میں بیعت ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ علم روحانیت کے لیے، عملیات کے لیے اگر آپ ہمارے سلسلے سے جڑتے ہیں، بیعت ارادت آپ کی وہی رہے گی، طلب آپ کی یہاں پر ہو جائے گی. یعنی کہ آپ کے خانوادے کا فیض جاری رہے گا، آپ کے خاندان کا فیض جاری رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جب بیعت طلب اس سے لیں گے تو آپ کے دونوں دریا جو آپس میں بہا دیے، جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ مرج البحرین التقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ہم نے 2 دریا آپس میں بہا دیے. یعنی کہ پھر وہ دونوں کا فیض ملتا ہے. جس طریقے سے ہمارے خانوادہ، ہمارا جو خاندان مرج البحرین سلسلہ ہے ہمارا، الحمدللہ ہمارا سلسلہ، ہمارا خاندان مرج البحرین ہے. یعنی کہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے باطنی فیض اور باطنی نسبت اور باطنی روحانیت کا فیض آپ لوگوں کے، یہ 2 دریا آپس میں وہ ہیں کہ جن سے مختلف قسم کے جواہرات، خزانے، لال، مونگا، یاقوت، عقیق، اس طریقے سے ہمارے بزرگان دین جو ظاہر ہوئے. مرج البحرین اس سلسلے کو کہتے ہیں کہ جس میں حضرت امام حسین علی مقام، حضرت امام حسن علی مقام، آپ دونوں کی جب سلسلے کی کڑیاں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں اور پھر وہاں سے جو سلسلہ چلتا ہے وہ مرج البحرین کہلاتا ہے. اب مختلف لوگ اپنے ناموں کے آگے مختلف نسبتیں رکھتے ہیں، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی وہ نہیں جس پہ جو رنگ چڑھ جائے. اب ہمارے پیر بھائیوں میں ایسے لوگ ہیں، ہمارے مرشد محفل سما سنتے ہیں، ہمارے پیر بھائی ایسے ہیں جو نہیں سنتے. اکثر پیر بھائی ہمارے محفل سما نہیں سنتے، اکثر سنتے ہیں، اکثر نعت خوانی کراتے ہیں، اکثر محفل سما کراتے ہیں. تو اس میں پھر یہ اختلاف تھوڑی ہے، یہ تو اپنے اپنے طبیعت کی بات ہے، اپنے اپنی مزاج کی بات ہے، اپنے اپنی نسبتوں کی بات ہے، اپنے اپنے فیض کی بات ہے. اگر کوئی شخص محفل سما سنتا ہے اور کوئی شخص محفل سما نہیں سنتا تو وہ سلسلے سے فارغ تھوڑی ہے. سلسلے کا فیض تو اس کو بھی اتنا ہی ہے جتنا آپ کو ہے.